اٹک کی جیل میں قید قیدی نمبر 804 جناب عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ کے 15 ایسے جرائم جو میں قوم کو یاد دلانا چاہتا ہوں تاکہ قوم جان سکے کہ واقعتاً عمران احمد خان نیازی قیدی نمبر 804 اس تمام کارروائی کا حقدار ہے جو اس کے ساتھ ہو رہی ہے اور 14 اگست کو وہ واقعتاً قید ہونے کا حقدار بھی ہے۔ جرم نمبر 1، تقریباً 70% عوام کو، لاچاروں کو، غریبوں کو، یتیموں اور مسکینوں کو کینسر جیسے موذی مرض سے لڑنے میں مدد فراہم کرنے کے لیے ایک عظیم الشان ہسپتال کا قیام، جس کا نام شوکت خانم میموریل ٹرسٹ ہے، جسے اس نے اپنی والدہ کے نام پر بنایا اور صرف 30% مریضوں سے یہاں پر پیسے لیے جاتے ہیں جو صاحب استطاعت ہوتے ہیں۔ جدید ترین ٹیکنالوجی اور دنیا کے بہترین ڈاکٹر سے لیس اس ادارے سے بے شمار لوگوں نے آج تک مفت علاج حاصل کیا، لیکن عمران خان کا یہ بہت بڑا قصور ہے جو کہ اس نے اس قوم کے ساتھ کیا۔ جرم نمبر 2، جب ان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ نے ان سے گزارش کی کہ یا تو یہ پاکستان کو چن لیں یا پھر جمائمہ کے ساتھ یورپ جا کر وہاں پر عیش و آرام کی زندگی بتائیں اور گولڈ سمتھ خاندان کے پیسے کو آرام سے اڑائیں، تو انہوں نے پاکستان کو چن لیا۔ لاکھوں پاؤنڈز جو کہ انہیں جمائمہ کے ساتھ علیحدگی کے بعد ملنے تھے، یورپین رول کے مطابق 50% اپنی وائف کے ایسٹس ملنے تھے، اس نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیے کہ مجھے تمہارے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ایک ایسی بات تھی جسے انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کور کیا اور دنیا میں کسی شخص نے آج تک نہیں دیکھا تھا کہ اتنی بڑی رقم کو ایک عام ملک کا شہری ایسے ہی چھوڑ دے۔ جرم نمبر 3، 40 سالوں سے آپس میں باریاں لگانے والے اور ایک دوسرے کو اقتدار دے کر ایک دوسرے سے فیک لڑائیاں لڑنے والے 2 پارٹی گورنمنٹ کے سرغنہ میاں محمد نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری اور اس طرح دیگر لوگوں کو عام عوام کے سامنے ایکسپوز کرنا بھی عمران خان کا جرم ہے جو کہ انہوں نے اس قوم کے ساتھ کیا۔ جب انہیں ایک اور باری کا لالچ دیا گیا اور کہا گیا کہ وہ بھی ان کے ساتھ مل جائے اور اس تیسری پارٹی کو ونس ان اے وائل اقتدار ملتا رہے گا، تو انہوں نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ مجھے اس قوم کی بہتری کے لیے چنا گیا ہے، نہ کہ تم جیسے لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے، اور اس جرم کی پاداش میں واقعتاً عمران خان کو قید کیا جانا چاہیے۔ جرم نمبر 4، جب یہ اقتدار میں آیا تو اس نے پوری مسلم دنیا کو اکٹھا کرنے کی جسارت کی، ختم نبوت کے بارے میں کھلم کھلا بات کی، انٹرنیشنل میڈیا پر سرکار دو عالم علیہ السلام کی توہین کے خلاف باقاعدہ طور پہ قرارداد پاس کروائی اور دنیا بھر کے اندر اسلاموفوبیا کے خلاف ایک دن منانے کی قرارداد کو نہ صرف سب کے سامنے رکھا بلکہ اسے اپروو بھی کروایا۔ جرم نمبر 5، اس ملک کی مفلوق الحال عوام کے لیے ایک احساس پروگرام نام سے پروگرام سٹارٹ کیا جس میں 12,000 ماہانہ تمام غریب اور خطے غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے والے خاندانوں کو دیے گئے۔ عام لوگوں کو 1 ملین روپیز تک مفت علاج حاصل کرنے کے لیے صحت کارڈ دیا گیا اور لوگوں کو قرضے دیے گئے تاکہ وہ اپنے کاروبار شروع کر سکیں۔ اگلا جرم، ایک لمبے عرصے سے کشمیر کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی وجہ سے بھارت کے ساتھ تجارت کو یکسر بند کر دیا گیا۔ مودی کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ کر کے اور مودی کو للکار کے یہ کہا گیا کہ تب تک تجارت شروع نہیں کی جائے گی جب تک عالمی برادری کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت حاصل نہیں کرواتی اور جب تک انڈیا کشمیریوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو بند نہیں کرتا۔ یہ ایک ایسی چیز تھی جو کہ اس سے پہلے پاکستان کی کسی بھی سرکار نے نہیں کی تھی۔ اگلا جرم، جب دیگر پاکستانی سیاستدانوں کی طرح ان سے بھی یہ سوال کیا گیا کہ کیا یہ اپنے دور حکومت کے دوران امریکہ کو پاکستان سے آپریٹ کرنے اور افغانستان پر حملے کرنے کے لیے اپنی ایئر بیسز دیں گے، تو اس کے جواب میں ایبسولوٹلی ناٹ کہا۔ یہ ایک ایسا جرم تھا جس کی پاداش میں ان پر ایک سائفر کا مقدمہ درج کیا گیا اور اسی سائفر کی وجہ سے ان کی گورنمنٹ کو بھی ختم کر دیا گیا اور واقعتاً قیدی نمبر 804 یہ ڈیزرو بھی کرتا ہے۔ دوستو، اس کا اگلا جرم، پاکستان میں ایک عرصے سے بند کپڑا انڈسٹری کو دوبارہ سے شروع کیا اور اس ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اپنے پیروں پر ایسا کھڑا کیا کہ انٹرنیشنلی دوبارہ سے پاکستان میں آرڈر آنے لگے اور اتنی زیادہ انڈسٹریز چلنا شروع ہو گئیں کہ مزدوروں کی قلت ہو گئی۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا جرم تھا جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس قیدی نمبر 804 کا اگلا جرم، جب اسے اقتدار سے ہٹا دیا گیا، دستبردار کر دیا گیا، تو اس کے باوجود اس نے اپنا ملک نہیں چھوڑا۔ جب کہا گیا کہ اس ملک سے زندہ بھاگ جاؤ، ابھی تمہارے پاس وقت ہے، تو آگے سے کہنا شروع ہو گیا کہ کیا کوئی اپنا گھر بھی چھوڑ کر جاتا ہے، اور آج بھی پاکستان کے اندر رہتا ہے اور ہر انٹرویو میں کہتا ہے کہ جان جانی ہے تو چلی جائے، میں اپنے ملک کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اس کا اگلا جرم،
اس نے مغرب کے زمینی خداؤں کو اپنا آقا نہیں مانا۔ جب اسے بتایا گیا کہ تم ان آقاؤں کے سامنے اپنا سر جھکا دو تو اس نے ان طاغوتی طاقتوں کے سامنے جھکنے کی بالکل بھی ایکسیپٹیبلٹی نہیں لی، اور اس نے ببانگ دہل یہ کہا کہ نہ تو میں جھکوں گا کسی کے سامنے، نہ میری قوم جھکے گی، کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ یہ جرم ہے، اور اسی جرم کی وجہ سے انہیں قید ہونا چاہیے۔ ان کا اگلا جرم، جہاں پر پورے ملک کے اندر کنجر خانہ شروع کیا جا رہا تھا، مختلف جگہوں پر میوزک کی، شراب اور سرور کی محفلیں شروع کی جا رہی تھیں، وہاں پر اس نے رحمت للعالمین اکیڈمی بنا دی، جہاں پر امیروں کے بچے اور غریبوں کے بچے اور پڑھتے تھے، وہاں اس نے یکساں نصاب تعلیم شروع کر دیا۔ یہ ایک ایسا شخص تھا جس نے پورے ملک کے اندر تمام لوگوں کے لیے برابری کے حقوق مانگنا شروع کر دیے۔ اس کا اگلا قصور، اس نے برابر انصاف مانگنا شروع کر دیا غریب اور امیر کے لیے۔ طبقاتی جو تفریق ہے اس کو مکمل طور پہ ختم کرنے کے لیے عمران خان کھڑا ہوا، لیکن واقعی یہ ایک بہت بڑا جرم تھا۔ اس نے پی آئی اے کے روزویلٹ ہوٹل کو، جسے ہم نے گروی رکھوایا ہوا تھا، اسے آزاد کروا کے دوبارہ ملکی خزانے، ملکی ایسٹس کے اندر شو کروانا شروع کر دیا تھا۔ لیکن الحمدللہ جب ہمارے قائد میاں محمد شہباز شریف واپس تشریف لائے تو انہوں نے اس ہوٹل کو واپس گروی رکھوا کے دنیا کو یہ دکھایا کہ معذرت، ہم سے غلطی ہو گئی تھی، ہمارے اندر تو غیرت نام کی کوئی چیز نہیں۔ ان کا اگلا جرم، اوورسیز پاکستانیوں سے ایک باپ کی طرح محبت کرتے رہے۔ انہوں نے تمام اوورسیز پاکستانی قیدیوں کو آزاد کروایا، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا، اگر کوئی باہر فوت ہو جاتا تو اس کے جسد خاکی کو باہر سے پاکستان لانے اور یہاں پر تدفین کرنے تک جتنا خرچہ آتا وہ سارے کا سارا سرکار اٹھاتی۔ لیکن واقعی اوورسیز پاکستانیوں سے اتنا پیار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تو پاکستان میں ڈالرز بھیجتے ہیں جس سے ڈالرز پاکستان میں بڑھتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور ان کا آخری جرم، انہوں نے اپنے تمام دوستوں کو خود سے الگ کر دیا، دھوکہ دے دیا، طلاق دے دی، جن لوگوں نے ان کو کرپشن پر مجبور کیا یا ان کے دور حکومت کے اندر کرپشن کی، چاہے وہ جہانگیر ترین جیسا بندہ کیوں نہ ہو، لیکن انہوں نے نہ تو دوستی کا پاس رکھا اور نہ ہی ملکی بینیفٹ کے سامنے اپنے پرسنل بینیفٹ کو فوقیت دی۔ تو دوستو، ان کی جرموں کی لسٹ تو بہت لمبی ہے، انشاءاللہ ایک ویڈیو اور بنائی جائے گی تاکہ آپ کو بتایا جائے کہ ان کے مزید جرم کون سے ہیں۔